بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو دو روشن ستارے جنت کے سرداروں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلشن کے دو پھول امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے دلچسپ واقعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 5 شعبان المعظم 4 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے گوشت کا ٹکڑا جدا ہو کر ان کی جھولی میں گرا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خواب سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، یہ مبارک خواب ہے، جلد ہی میری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوگی جس کی پرورش تمہارے ذمہ ہوگی۔ کچھ وقت بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اس طرح جنت کے دو شہزادے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت جوڑی مکمل ہوئی۔ کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے 1 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ تشریف لائے اور برکت کے لیے اپنی زبان مبارک حضرت امام حسین کے میں ڈالی، داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کی۔ یہ وہ خوش نصیب شہزادہ تھا جس کے منہ میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک لعاب پہنچا۔ کانوں میں سب سے پہلے بلند آواز پہنچی۔ آپ کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نام کی طرح ہی حسین اور جمیل تھے۔ شکل و صورت میں کائنات کے سب سے خوبصورت انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ملتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہیں تھا، لیکن ان کا چلنا، قد کاٹ اور ٹانگوں کی بناوٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ملتی تھی، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ، پیشانی، آنکھیں، ناک اور ناف سے اوپر کا حصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ملتا تھا۔ یہاں تک کہ کئی صحابی کہتے تھے، جب ہم حسین کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ جاتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ چھوٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کھیلتے کھیلتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر بیٹھ جاتے اور وہ وقت نماز کا ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہوتے، لیکن محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سجدہ لمبا کر دیتے، صرف اس لیے کہ وہ ننھا بچہ کھیل میں کوئی رکاوٹ محسوس نہ کرے اور اس کے معصوم خوشی ادھوری نہ رہ جائے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ تھے یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے محبت سے اٹھایا ہوا تھا۔ جب آپ نماز کے لیے صف کے آگے بڑھے تو نرمی سے اسے ایک طرف بٹھا دیا اور نماز کی نیت باندھی۔ اب ذرا منظر تصور کریں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے اور وہ سجدہ لمبا ہوتا گیا۔ صحابہ کرام جو ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کیا کرتے تھے، حیران ہو گئے۔ کسی نے جب سر اٹھا کر دیکھا تو کیا منظر تھا! وہ چھوٹا بچہ آپ کی پیٹھ مبارک پر سوار ہو گیا تھا۔ جیسے بچے کھیلتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہی رہے، نہ ٹوکا، نہ ہٹایا، نہ ناراض ہوئے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو صحابہ نے ادب سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ نے سجدہ بہت طویل کیا، ہم سمجھے شاید کوئی خاص بات ہو گئی ہے، شاید وحی نازل ہو رہی ہے یا کوئی اہم معاملہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے لہجے میں فرمایا، ایسا کچھ نہیں تھا، میرا بیٹا میری پیٹھ پر چڑھ گیا تھا، اسے اپنی
میں کرنے سے پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ ام ایمن آئی اور عرض کیا حسن اور حسین علیہ السلام غائب ہو گئے ہیں۔ راوی کہتے ہیں دوپہر کا وقت تھا اور دھوپ تیز تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میرے بیٹوں کو تلاش کرو۔ ہر ایک صحابی نے اپنا راستہ لیا اور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ پہاڑ کے نیچے پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ حسین اور حسن علیہ السلام ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے اور ایک اژدہا بڑا سا اپنی اپنے دم پر کھڑا تھا جس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سانپ کی طرف تیزی سے بڑھے تو وہ سانپ آگ کی طرف متوجہ ہو کر سکڑ گیا اور پھر کھسک کر پتھروں کے اندر چھپ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسین کریمین علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، دونوں کو الگ کیا، ان کے چہروں کو صاف کیا اور محبت سے فرمایا میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، تم اللہ کے نزدیک کتنے عزیز ہو۔ ناظرین، ایک دن مدینہ کی گلیوں میں ایک بہت پیارا اور دل کو چھو لینے والا منظر تھا۔ ننھے شہزادے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں کشتی کھیل رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے اور ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حسن کہتے ہیں میں جیتوں گا، حسین کہتے ہیں میں جیتوں گا، دونوں کے بیچ محبت اور کھیل سے بھری کشتی ہو رہی تھی۔ اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا حسن حسن یا حسن، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے تھے اور شاباشی دے رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا ابا جان آپ صرف حسن کو شاباش کیوں کہہ رہے ہیں، حسین کو نہیں، جبکہ حسن تو بڑے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرماتے کیونکہ جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ کھڑے ہو کر حسین کو بڑھاوا دے رہے تھے اور حسن اکیلے تھے، اس لیے میں نے حسن کو شاباشی دے رہا تھا۔ یعنی ایک طرف نبی کا دل حسن کی طرف جھکا ہوا تھا اور دوسری طرف اللہ کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام حسین کی محبت میں ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ سوچئے دونوں شہزادے کھیل کو دیکھنے کے لیے آسمان سے فرشتہ اترا تھا، سبحان اللہ۔ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز اور علمدار زوجاؤں میں سے تھی۔ فرماتی ہیں ایک دن صبح کے وقت جب مدینہ کی فضا میں ٹھنڈک اور سکون تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمرے سے باہر تشریف لائے۔ آپ کے جسم مبارک پر ایک چادر تھی، وہ عام چادر نہیں تھی بلکہ اس کے اوپر کالے اون سے کذاب یعنی اونٹوں کے کذاوے جیسے نقش بنے ہوئے تھے۔ اب سوچئے کیسا نورانی منظر رہا ہوگا۔ اس وقت حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور پیارے نواسے جن کے چہرے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک ڈھونڈتے تھے، آپ نے حسن کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا۔ ادھر یہ منظر پورا بھی نہ ہوا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، وہ شہزادے جسے جنت کے جوانوں کا سردار کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو بھی چادر میں شامل کر دیا۔ پھر تشریف لائی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کی پیاری بیٹی، جگر کا ٹکڑا، آپ نے انہیں بھی اپنی چادر رحمت میں سنبھال لیا۔ آخر میں تشریف لائے حضرت علی المرتضیٰ کرام اللہ وجہہ، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات تمہارے لیے وہی ہے، انہیں بھی آپ نے اپنی چادر میں شامل کر دیا۔ آپ تصور کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی کرام اللہ وجہہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ سب ایک ہی چادر کے سائے میں موجود ہیں، کیا روحانی منظر ہوگا۔ نبی کے چہرے پر نور، محبت اور فخر چھلک رہا ہوگا۔ اس پر رسول کی زبان سے قرآن کی ایک عظیم آیت کی تلاوت کی گئی جس کا مطلب یہ ہے اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت تم سے ہر طرح کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک اور صاف بنا دے۔ میرے بھائیو، وہ چادر صرف کپڑا ہی نہیں تھا، وہ رحمت کی چادر تھی، وہ ایک اعلان تھا کہ میرے اہل بیت
اہل بیت ہیں جنہیں اللہ نے اپنی محبت، پاکیزگی اور قربت کے لیے خاص طور پر چنا ہے۔ میری ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا اور میرے چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔